علیکم. حضرت ایک سوال ہے چھوٹا سا. جی میں نے کہا ایک سوال ہے چھوٹا سا. جی پوچھیں پوچھیں. جیسے ہم السلام علیکم کیوں بولتے ہیں؟ کم تو جمع کا سی وہ ہے، تو اگر سامنے ایک بندہ بھی ہو تب بھی السلام علیکم بولتے ہیں. جب آپ سلام کرتے ہو نا السلام علیکم، آپ کو ایک بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس ایک بندے کے ساتھ کئی کئی بندے ہوتے ہیں، کئی کئی دوسری مخلوقات بھی ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں ہمیں بھی سلام کیا جائے. تو جب ہم سلام کرتے ہیں نا بندے کو، اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، وہاں پر آس پاس جنات ہوتے ہیں. تو جب ہم کم کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. اور اگر ہم کہیں گے السلام علیکم ایک ہی کو، تو وہ ایک ہی جواب دے گا. ٹھیک ہے. جی جی شکریہ. چلو 4 بندے ہیں. کون غائب ہے؟ زینب اور باسط 2 بندے غائب ہیں. چلو ترجمہ تو کیا قرآن سے بولیں شروع گے؟ کر. من ہوا غائب. جی من ہم غائبن کیا بولیں گے اس کو، کہ کون کون غائب ہے؟ ہم نہیں بولیں گے، ضمیر نہیں لائیں گے، بلکہ کہیں گے من غائبون، کون لوگ غائب ہیں، یا من غائبن کون غائب ہے. ایک کے لیے پوچھنا ہو تو غائب، سب کے لیے بہت سارے غائب ہیں تو پوچھنا من غائبون، کون لوگ غائب ہیں. ترجمہ قرآن. ٹھیک ہے. یہ ابھی میں نے فوٹو اٹھا کر بھیجا ہے گروپ میں الفاظ معانی کے، تو یہ الفاظ معانی کاپی پر نوٹ کر لینا اور یاد بھی کر لینا. اور جو لکھوائے تھے وہ یاد کیے ہیں. شیطان کی جمع کیا ہے فریاد بھائی؟ شیطان کی ہاں شیطان اچھا بنا لی اپنی شیطونہ. یہ جمع مذکر یہ سالم یاد نہیں بنے ہے گی یہاں وہ پر. مکسر. یہاں پر جمع مکسر ہے، یہ والی جمع مکسر رٹنی پڑتی ہے. بتاؤ شیطان کی جمع کیا ہے؟ شیاطین. ہاں شیاطین. یاد کرنی تھی نا، لکھوائی تو تھی، یہ رٹا لگانا ہے ان کو، تب جا کے یاد رہے گی. شیطان جمع شیاطین، مانا شیطان. شیاطین. اچھا اچھا. تینا وہ بھی شیاطین. تو سادے وہ اس میں نہیں آتی تونا اور تینا. نہیں جمع مکسر ہے نا، یہ دیکھو شروع میں ہی الفاظ آگے پیچھے ہو گئے. سالم میں کیا ہوتا ہے کہ جو واحد کے الفاظ ہیں وہ اپنی جگہ رہتے ہیں، اس کے بعد آگے واو اور نون بڑھاتے ہیں ہم، یا پھر یا اور نون بڑھاتے ہیں. یہاں پر دیکھو شروع میں ہی الفاظ ٹوٹ گئے. شیطان، شیا، یا کے بعد الف لگ گیا، اس کے بعد تو شیاطین ہو گیا. ترجمہ سناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ رحمان رحم کرنے والا اور رحیم جو بہت رحم کرنے والا. الرحمن، جو رحم کرنے والا، جو بڑا مہربان. جو کی عربی بھی ہے بیچ میں، یا وہ مطلب وہ ہے جو کہ یہاں پر الف لام کی وجہ سے جو کی عربی معنی پیدا ہو رہے ہیں. بس آپ فی الحال کرو جو معنی میں نے کروائے ہیں وہی پڑھو. الرحمن جو بڑا مہربان ہے. حضرت اس میں ایک چیز تھی مجھے مطلب پوچھنی تھی. اگر کسی وجہ سے با نہیں پڑھے، مطلب کہ الگ جملہ ہو کوئی جس میں حرف جر نہ ہو با، تو اس میں یہ کیسے بنے گا؟ مطلب جس میں معنی ہو، مطلب اگر اسی جملے میں ہمیں با ہٹانا ہو کسی بھی وجہ سے، تو پھر باقی جملہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ با کی وجہ سے پورا جملہ ہی زیر میں جا رہا ہے نا، جر میں. ہاں اگر با نہیں ہو تو پھر کیسے اصلی حالت میں کیسے ہوگا یہ؟
अगर बा नहीं होगा तो फिर कुछ और जुमला बनेगा, और जब जुमला जो जी, वो बनेगा मैं तो पूछ रहा उसी हूँ वो हिसाब क्या से उस पर होगा? एराब लगेगा। जी, वही क्यों पूछ रहा हूँ वो क्या आप होगा? क्यों बदलना चाहते हो इस जुमले को? जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। नहीं, समझने के लिए, समझने के। मत समझो, अभी समझने की उम्र ही नहीं है आपकी। अभी बहुत हो आपकी गई है उम्र है उम्र। टोटल 1 महीना। 1 महीने में ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। तो क्यों अपने आप को कन्फ्यूज़ कर रहे हो? मत करो। वैसे भी अगर आप मैं समझाऊँगा तो कुरान करीम की आयत ही बदल जाएगी। तो इसलिए जो है उसको समझो, जो नहीं है उसको अभी मत समझो। अभी तो हमने नहू कास्मी की किताब भी नहीं शुरू की। अभी तो हवाई आपको कायदे पढ़ाए हैं। तो क्यों समझना चाहते हो कि बा को हटाकर जुमला कैसा बनेगा? तो जब वो बनेगा तब आप खुद ही सीख जाओगे, मिसालों के साथ किताब में सीखोगे। ज़्यादा वो उसमें मत जाओगे राय में, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। इन चीज़ों में उलझ जाएँगे तो सारा टाइम इधर ही निकल जाएगा। तो चलो सीधे तर्जुमा करो इसका पूरी आयत का। और जब भी तर्जुमा सुनाओ ना, तो जिस तरीके से मैं कराता हूँ वैसे ही आपने सुनाना है। यानी पहले लफ्ज़ी तर्जुमा सुनाओ, उसके बाद पूरी आयत पढ़ के फिर पूरी आयत का तर्जुमा करो। चलो जल्दी करो, बिस्मिल्लाह का तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हुँ, अब पूरी आयत का तर्जुमा करो। पूरी आयत का औज़ु बिल बिस्मिल्लाह का ही आप पूरा बिस्मिल्लाह का ये भी करो कि मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि पहले लफ्ज़ी तर्जुमा किया, उसके बाद आपने मानवी तर्जुमा इसको बोलते हैं कि जो माना पैदा हो रहे हैं, वो पूरा माना पैदा करके फिर तर्जुमा। तो शुरू करता हूँ, मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दूसरी मर्तबा ऐसा तर्जुमा होगा, ठीक है? चलो, जी, जी। अब आ जाओ आगे। औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह का तर्जुमा हो गया। अब सूरह फातिहा का सबसे पहले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु, हम्द का माना होता है तारीफ। हम्द का माना तारीफ। अल्हम्दु कोई खास किस्म की तारीफ। तो उसी में हम वो तारीफें मानते हैं कि जो जो तारीफ हुई है दुनिया में जो कुछ जिस भी चीज की तारीफ हुई है वो सारी की सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, इसलिए हम्द पर अलिफ लाम लग गया। यानी जितनी तारीफें हैं उनको हमने खास कर दिया, वो सारी की सारी खास तारीफें हैं, वो अल्लाह के लिए खास हो गई। तो अल्हम्दु तमाम तारीफें। हम्द का माना था तारीफ, लेकिन चूंकि अलिफ लाम लगाया तो और सारी की सारी तारीफें हमने मुराद ले ली, तो इसलिए इसका तर्जुमा करेंगे तमाम तारीफें लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह से पहले लाम लगाया, लाम हरफ जर, लाम का माना है लिए, तो लिल्लाही अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाही तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। रब माने रब, पालने वाला, पालनहार, पैदा करने वाला, क्रिएटर। आलमीन तमाम जहान, ठीक है? बहुत सारे लोग इसका तर्जुमा करते हैं दोनों जहां का रब है। दोनों जहां का नहीं, वो गलत तर्जुमा। अगर कोई करे तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सिर्फ दो जहां का रब थोड़ी है। दो जहां के अलावा और भी बहुत सारे जहां हैं। ये दो जहां से मुराद तो दुनिया और आखिरत हुआ ना, इसके अलावा और भी बहुत सारे जहां हैं। आलम बरज़ख है, दीगर बहुत सारे जहां हैं। वो सारे के सारे जहां अल्लाह के लिए हैं। तो इसलिए हम दो जहां के बजाय तर्जुमा करेंगे आलमीन तमाम जहानों का रब है, ठीक है? अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें लिल्लाहि उस अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। ये का क्यों तर्जुमा हुआ? क्योंकि मुज़ाफ़ इलैहि का जुमला है। रब्बिल आलमीन क्या है? तमाम जहानों का रब है। अब आप कहोगे यहाँ पर मुज़ाफ़ इलैहि के नीचे ज़ेर आना चाहिए था, आलमीन वहाँ पर ज़ेर क्यों नहीं आया? वहाँ पर ज़ेर इसलिए नहीं आया क्योंकि वहाँ पर जमा बनाई गई है, और जमा भी कौन-सी जमा है? जमा सालिम। असल में था आलमुन, तो फिर वहाँ से या और नून अख़ीर में बढ़ाया तो आलमीन बन गया। वो देखो मैंने जब जमा बनाने का तरीका सिखाया था आपको कि जब हम किसी लफ्ज़ की जमा बनाते हैं तो 2 तरीके से बनती है, एक जमा सालिम, एक जमा मुकस्सर। सालिम का मतलब वाहिद को वैसा ही रखेंगे, उसके आगे वाव नून या या नून बढ़ा देंगे। अगर हालत जर में है तो या नून बढ़ाएँगे।
यहाँ पर चूंकि मुजाफ इलैहि है और हालत जर में है, हालत जर में होने का मतलब इस पर जर आना चाहिए था, तो मुजाफ इलैहि पर जर आता है, तो इसलिए हमने जमा बनाते हुए या और नून बढ़ाया, ना कि वाव और नून, वरना होता आलमूना। तो यहाँ पर हालत जर में था, इसलिए हमने क्या कर दिया, आलमीना। तो यहाँ पर ये जो या और नून है ये इसके असली हरूफ नहीं है, तो असली हरूफ ना होने की वजह से यहाँ पर हमें अखीर में ज़ेर नहीं दिख रही, वरना हकीकत में यहाँ पर अखीर में ज़ेर ही आ रही है। तो रब्बिल आलमीन तमाम जहानों का रब है, ठीक है? तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अगली आयत भी देख लो, अर्रहमानिर रहीम, वही तर्जुमा, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। पढ़ चुके हो ऊपर आप इसका तर्जुमा, अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप कुरान करीम का तर्जुमा चंद पारों का पढ़ लेते हैं अच्छे से, और ख़ास तौर से जिस तरीके से मैं आपको तर्जुमा पढ़ा रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ अगर आप 2 से 3 पारों का तर्जुमा इस तरीके से पढ़ लेंगे, आपको पूरे कुरान का तर्जुमा आ जाएगा। अगर पूरे ना, कम से कम 80% कुरान करीम का तर्जुमा आ जाएगा, क्योंकि 20% कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो 2-3 पारों में नहीं आए होंगे, तो उनके लिए आपको उनकी मीनिंग देखनी पड़ेगी। लेकिन अक्सर अल्फाज कुरान करीम में बार-बार इस्तेमाल हुए हैं, तो अगर 2-3 पारों का तर्जुमा आप पढ़ लेते हैं, तो आगे जितने पारे हैं सबका तर्जुमा आपको खुद ब खुद आ जाएगा। उसकी 2 वजह हैं, एक वजह ये कि अल्फाज आपस में मिलते-जुलते हैं, तर्जुमा इधर कर लोगे, उधर भी आ जाएगा। दूसरी वजह ये है कि आपको तब तक मीनिंग याद हो जाएगी। तीसरी वजह ये है कि आपको अरबी आ जाएगी। चौथी वजह ये है कि मैं जो तर्जुमा आपको पढ़ा रहा हूँ, वो लफ्ज़ी तर्जुमा है। लफ्ज़ों को मिलाने का, जोड़ने का, फिर उनका माना निकालने का तरीका भी बता रहा हूँ। वरना आम तौर पर मदरसों में या जहाँ भी तर्जुमा पढ़ाया जाता है, तेज़ी के साथ निकल जाते हैं। बस जल्दी आयत पढ़ी, तर्जुमा कर दिया, बात खत्म। इस तरीके से बहुत कम लोग तर्जुमा पढ़ाते हैं, और हमारे जो उस्ताद थे हज़रत मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब, उन्होंने हमको एक-एक लफ्ज़ का तर्जुमा पढ़ाया है, इसलिए हमें यकीन है ज़िंदगी भर ये नहीं भूलेगा। तो जिसने भी लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा पढ़ लिया ना कुरान का, वो कभी नहीं भूलेगा। और अगर आपने पूरी आयत का तर्जुमा रट लिया, वो जब तक रट्टा याद है तब तक याद है, बाद में भूल जाएगा। इसलिए लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझो तो कभी भूलेगा ही नहीं। फिर आपको खुद ब खुद तर्जुमा हमेशा याद रहेगा। तो ठीक है, इसलिए मैं आपको ज़ोर देता हूँ लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा करने का। तो अर्रहमान बड़ा मेहरबान, अर्रहीम निहायत रहम करने वाला है। ठीक? बस यही 2 आयतें रखो आज की। चलो आ जाओ, अब नहू कास्मी का सबक है आज का। ये जो अल्फाज़ मैंने आपको लिख कर भेजे हैं, ये 3 आयतों के हैं। एक आयत मैंने एडवांस में लिख दी है, तो उसकी मीनिंग भी याद कर लेना। पहले दिन जब आपको मीनिंग याद होगी, दूसरे दिन तर्जुमा पढ़ते हुए आसानी होगी। चलो नहू कास्मी की तरफ आ जाओ आप। माइक लगा लेता हूँ, आपको सही सुनाई देगा। अब नहू कास्मी का सबक, चूँकि आज जुमा है, 3 दिन हम नहू कास्मी पढ़ते हैं। तो नहू कास्मी में आज हम पढ़ेंगे मरफ़ूआत, मंसूबात और मजरूरात। देखो, मरफ़ूआत, मंसूबात और मजरूरात। ये क्या हैं मरफ़ूआत, मंसूबात और मजरूरात? इसको समझें। इसलिए कि अरबी के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपने किस हर्फ पर, किस कलीमे पर, किस इसम पर, किस फ़ेल पर कौन-सा एराब लगाना है, ज़बर, ज़ेर, जब पेश क्या मरफ़ूआत लगाना है, और किस पर एराब मरफ़ूआत कौन-सा आएगा,
وہ اس چیپٹر کے اندر پڑھا جاتا ہے، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات۔ مرفوع کی جمع ہے مرفوعات، مطلب پیش والے حروف یا پیش والے الفاظ، منصوبات نصب والے الفاظ، مجرورات جر والے یعنی زیر والے الفاظ۔ اب دیکھیں، اگر کسی پر جر آ رہی ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی، کسی کلمے پر نصب آ رہا ہے یعنی زبر آ رہا ہے اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی، کسی کلمے پر رفع آ رہا ہے یعنی پیش آ رہا ہے اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی۔ تو کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پیش آتا ہے، کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نصب آتا ہے، کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جر آتا ہے، وہ وجوہات ہم نے سمجھنا ہے۔ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گا تب تک ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ تو ہم سمجھیں گے سب سے پہلے مجرورات، کہ جن کلموں پر جر آتا ہے ان کی کیا وجوہات ہیں، کن کن وجوہات کی وجہ سے کسی کلمے پر، ووٹ پلیز تھوڑا، دیکھیں صاف دکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے مجرورات کو پڑھیں گے کہ کون کون سے کلمات ہیں یا کون کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی کلمے پر جر آتا ہے یعنی زیر آتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، جر آنے کی دو وجوہات کیا ہیں؟ وہ دونوں وجوہات آپ پڑھ چکے ہیں۔ پہلی وجہ مضاف الیہ، ٹھیک، دوسری وجہ حروف جارہ۔ کسی بھی کلمے کے اخیر میں اگر جر آ رہا ہے یا تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آئے گا یا پھر حروف جارہ اس کے شروع میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ مضاف الیہ کی مثال جیسے قلم حامد، حامد کا قلم، آپ پڑھ چکے ہیں جس جملے میں کا کی کے کا استعمال ہو وہ مضاف الیہ کا جملہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک مضاف ہوتا ہے ایک مضاف الیہ، مضاف پہلے آتا ہے مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ جر ہوتی ہے، تو جر آنے کی پہلی وجہ مضاف الیہ، کوئی بھی کلمہ اگر مضاف الیہ بن رہا ہے اس کے نیچے جر آئے گی، ٹھیک۔ دوسری وجہ حروف جارہ، کسی کلمے پر حروف جارہ میں سے کوئی بھی حرف داخل ہو رہا ہے اس کے اخیر میں جر آئے گی، ٹھیک۔ ولدن پیش ہے لیکن حروف جر لگا دیا، شروع میں الا لگا دیا، الا والا دن، ولدن سے ولدن ہو گیا۔ تو کسی بھی کلمے پر جر آنے کی دوسری وجہ حروف جارہ کا داخل ہونا۔ تو یہ دو وجوہات ہیں جس کی اسکرین وجہ نہیں آ سے رہی ہے کسی بھی سامنے۔ کلمے پر جر داخل ہوتا ہے اور وہ مجرورات کے تحت آ جاتا ہے۔ تو مجرورات کتنے ہوئے؟ یعنی ایسے کلمے، ایسی وجوہات جس کی وجہ سے جر آتا ہے وہ دو ہیں، ایک مضاف الیہ دوسرا حروف جارہ، ہو گیا۔ یہ ہے مجرورات۔ اب آ جاؤ منصوبات کی طرف۔ اب اس کو یاد رکھنا، کبھی میں پوچھوں کہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کسی کلمے پر جر آتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے دو وجوہات ہیں، مضاف الیہ اور حروف جر۔ ہو گیا مجرورات، مٹا دو اس کو، پھر آ جاؤ منصوبات کی طرف۔ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کسی کلمے پر نصب آتا ہے؟ ہیں بہت ساری وجوہات، لیکن میں آپ کو ابھی اہم اہم اور موٹی موٹی چیزیں پڑھا رہا۔ تو سب سے بڑی وجہ مفعول، کسی کلمے پر نصب آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کا مفعول ہونا۔ مفعول کا مطلب صرف کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں، جس پر کام واقع ہو رہا اس کو مفعول کہتے ہیں، ٹھیک۔ دیکھو قاعدہ کیا ہے، کسی بھی جملے میں اگر فعل کا استعمال ہو رہا ہے تو پہلے فعل آئے گا، اس کے بعد فاعل آئے گا، اس کے بعد مفعول، اس کے بعد مفعول آئے گا، اس کے بعد متعلقات یعنی اور جو جملے کے ساتھ چیزیں جڑ رہی ہیں وہ اخیر میں آئیں گی۔ تو جس بھی کلمے کے اندر، جس بھی جملے کے اندر فعل کا استعمال ہو رہا ہے وہاں پر ترتیب اس طرح بنے گی، پہلے فعل آئے گا پھر فاعل آئے گا پھر مفعول۔ جو مفعول ہے اس کے اوپر زبر ہوگا، مفعول کے اوپر کیا ہوگا؟ نصب ہوگا۔ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو کسی بھی کلمے کو نصب دینے کی وجہ، اہم وجہ وہ اس کا مفعول ہونا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ضرب رجل حامدا، آدمی نے حامد کو مارا۔ دیکھو مثال، ضرب حامد خالدا،
हामिदुन, हामिद के ऊपर पेश आया। ज़रबा वो फेल है जो उसका अपना इराब वही आएगा। ज़रबा फेल है, हामिदुन फ़ाइल है, खालिदन मफ़ऊल है। तो इसके मफ़ऊल होने की वजह से इस पर नस्ब आया। खालिदन मफ़ऊल है इसलिए इस पर नस्ब आया। तो जिस पर काम हो रहा हो उसको मफ़ऊल कहते हैं। देखो, मारने का काम कर रहा है हामिद और हो रहा है खालिद पर। जिस पर काम हो रहा होता है उसको मफूल कहते हैं और मफूल हमेशा मंसूब होता है। तो किसी भी कलिमे के मंसूब होने की वजह उसका मफूल होना है। बस एक ही वजह हम पढ़ेंगे, बाकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ ऐसे कलिमे हैं, कुछ ऐसे हरूफ हैं जिनकी वजह से किसी भी कलिमे के आखिर में नसब आता है, उनको हरूफ नासिबा कहते हैं। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लईता, लअल्ला, ये ऐसे हरूफ हैं जिसकी वजह से उसके आखिर में ज़बर आता है। लेकिन अभी उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ज़रूरी समझने की चीज़ है वो मफ़ूल। मफ़ूल इससे पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन चूँकि आज हम ये पढ़ रहे हैं मरफ़ूआत, मंसूबात, मजरूरात, इसलिए अलग से फिर समझा दिया। तो समझ गए मफ़ूल क्या चीज़ होती है? जिस पर फ़ेल वाक़े होता है, काम जिस पर हो रहा होता है और जिस पर काम हो रहा हो उसको मफ़ूल कहते हैं और मफ़ूल हमेशा मंसूब होता है। हो गई? किसी भी कलिमे के मंसूब होने की वजह उसका मफ़ूल होना है। समझ गए? बचा अब मरफ़ूआत। किसी भी कलिमे पर अगर रफ़ा आ रहा है उसकी क्या वजह है? क्यों आ रहा है रफ़ा? तो उसकी कुछ वजूहात हम पढ़ेंगे। एक वजह फ़ाइल, पहली वजह क्या है? उसका फ़ाइल होना। दूसरी वजह नाइब फ़ाइल, नाइब फ़ाइल। तीसरी वजह मुब्तदा खबर, मुब्तदा और खबर। कोई भी कलिमा अगर फ़ाइल बन रहा है उस पर रफ़ा आएगा। उस पर क्या आएगा? रफ़ा आएगा। कोई भी कलिमा अगर नाइब फ़ाइल बन रहा है उस पर रफ़ा आएगा। कोई भी कलिमा अगर मुब्तदा या खबर बन रहा है उस पर रफ़ा आएगा। अब सबसे पहले समझो, बारी-बारी सबको समझो, फ़ाइल क्या चीज़ है? अभी आपको मफ़ूल समझाया, मफ़ूल से पहले फ़ाइल था, जो काम करने वाला है उसको फ़ाइल कहते हैं और फ़ाइल हमेशा क्या होता है? मरफ़ू होता है, उस पर हमेशा पेश आता है। और ये याद रखें, देखें, जलसा खालिदुन, खालिद बैठा। जलसा फ़ेल है, खालिदुन फ़ाइल है। फ़ाइल होने की वजह से ये मरफ़ू है, इस पर पेश आया। इसी तरीके से जहाँ भी फ़ेल के बाद फ़ाइल आ रहा है, वो हमेशा मरफ़ू होगा। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, वो ये कि फ़ेल के बाद हमेशा फ़ाइल आता है। फ़ेल के बाद क्या है? हमेशा फ़ाइल आता है। तो जहाँ भी हम देखें कि फ़ेल के बाद कोई कलिमा है, उसके ऊपर रफ़ा है, तो समझ जाओ चूँकि ये फ़ाइल है, इसलिए इसके ऊपर रफ़ा आया है। और दूसरी चीज़ ये कि फ़ेल को फ़ाइल के मुताबिक लाना पड़ता है। किसमें? मुज़क्कर और मुअन्नस होने की सूरत में। मुज़क्कर और मुअन्नस होने की सूरत में फ़ाइल जैसा होगा वैसा ही फ़ेल लाया जाएगा। मिसाल, हमने खालिद के बारे में कहा कि खालिद बैठा है, लेकिन यहीं पर हम खालिद की जगह कह दें ज़ैनबु, ज़ैनबु, तो अब हम जलसा नहीं बोल सकते। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर फ़ेल भी मुअन्नस लाना पड़ेगा। वो क्या है? जलसत। सर्फ़ आपने याद की है, गर्दान याद की है, सीग़े आपको याद हैं, तो वाहिद मुअन्नस गायब वाला सीगा ले आओ। पहले मुज़क्कर का था, वो हटाया, मुअन्नस का ले आओ। मुज़क्कर का था जलसा, मुअन्नस का हो गया जलसत। तो जैसा फ़ाइल है, वैसा फ़ेल आएगा। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, वो भी समझ लो अगर समझ आ जाती है। वो ये कि जो फ़ाइल है ना, वो चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, यानी वाहिद है या जमा है, अगर फ़ेल वहाँ पर मौजूद है, यानी फ़ाइल के साथ-साथ फ़ेल भी है और फ़ाइल भी है, तो अब फ़ेल वहाँ पर तस्निया या जमा यानी फ़ाइल के मुताबिक नहीं लाया जाएगा, फ़ेल वाहिद आएगा। मिसाल, मैंने कहा कि हामिद और खालिद बैठे हैं, हामिद और खालिद बैठे हैं, तो मैं क्या कहूँगा? जलसा हामिदुन व खालिदुन। अब मैं यहाँ पर जलसा नहीं कहूँगा, तस्निया का सीगा इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्यों? फ़ेल अगर वहाँ पर मौजूद है जुमले के अंदर, फ़ेल अगर जुमले के अंदर मौजूद है, तो फ़ाइल हमेशा वाहिद आएगा। फ़ेल हमेशा वाहिद आएगा, फ़ेल तस्निया या जमा नहीं आएगा। तो ये भी ज़ेल में एक कायदा आ गया इसलिए इसको समझा दिया, वरना ये अभी समझना ज़्यादा
ضروری نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن پھر بھی اگر سمجھ میں آ جائے تو بہتر ہے۔ فاعل کا کیا ہوتا ہے؟ فاعل کبھی کبھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ضمیر آپ نے پڑھی نا کہ ضمیر ہوتی ہے اندر چھپی ہوئی۔ اگر کسی کے بارے میں آپ نے ضمیر کے ذریعے سے کہہ دیا جلسا، صرف جلسا کا استعمال کیا، وہاں پر فاعل کا ذکر نہیں تھا، آپ کو وہاں پر فعل جو ہے کہ واحد ہی لانا ہے۔ لیکن اگر وہاں پر آپ نے تثنیہ یا جمع کے صیغے میں یا جمع کے جملے میں وہاں پر فاعل کا ذکر کیا ہے، جملے کے اندر فاعل لکھا ہوا ہے، تو اب فعل واحد آئے گا، کیونکہ جب آپ نے فعل ذکر کیا ہے تو فعل کے اندر آلریڈی ضمیر موجود ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس ضمیر کی رعایت نہیں کی، آپ نے وہاں پر جملے میں فاعل کو لکھ دیا، تو جب فاعل لکھ دیا اب وہاں پر فعل کے استعمال کرنے سے ہی جملہ بن جائے گا، الگ سے وہاں پر اس صیغہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو یہ بھی ایک اس کے ذیل میں آ گیا، فاعل کے ذیل، ٹھیک، فاعل سمجھ گئے۔ کسی بھی کلمے کے اخیر میں رفع آنے کی پہلی وجہ اس کا فاعل ہونا ہے، ٹھیک، کام کرنے والا ہے تو اس پر پیش آئے گا۔ دوسری وجہ نائب فاعل۔ اب یہ نائب فاعل کیا ہے اس کو بھی سمجھیں۔ نائب فاعل کہتے ہیں جو اصل میں مفعول ہو لیکن وہ فاعل کی جگہ لے رہا ہو، یعنی ایسا جملہ جس کے اندر فاعل غائب ہو، وہاں پر مفعول موجود ہو تو اس مفعول کو ہم فاعل کا درجہ دے دیتے ہیں اور اس کو نائب فاعل کہتے ہیں۔ مثال سے سمجھیں، ضُرِبَ خالدن، ضُرِبَ ضُرِبَ خالدن، خالد کو مارا گیا، خالد کو مارا گیا۔ اب یہ خالد کیا ہے؟ ہمیں تو لگ رہا ہے مفعول ہے، جس پر کام ہو اس کو مفعول کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کو ہم مفعول نہیں کہیں گے، یہاں پر اس کو ہم کہیں گے نائب فاعل۔ کیوں؟ جہاں پر فاعل موجود نہ ہو وہاں پر مفعول ہو تو اس مفعول کو نائب فاعل کہتے ہیں، وہ فاعل کی جگہ لے لیتا ہے، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا فعل کے بعد ہمیشہ فاعل آتا ہے، لیکن اگر فاعل آ ہی نہیں رہا، ڈائریکٹ مفعول آ رہا ہے، تو وہاں پر ہم مفعول کو فاعل کا درجہ دے دیں گے اور اس کو کہیں گے نائب فاعل۔ نائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جگہ لینے والا، ایک اصل تھا وہ چلا گیا، اس کی جگہ دوسرا آ گیا جو نائب تھا، تو نائب دوسرے کی جگہ لینے والا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ صرف نائب فاعل مجہول کے اندر آتا ہے، جہاں پر مجہول کی گردان بن رہی ہو۔ ضُرِبَ کون سی گردان ہے؟ مجہول کی۔ معروف کی گردان کیا ہے؟ ضَرَبَ، ضَرَبَ، یہ مجہول کی گردان ہے، معروف کی گردان ہے، اور ضُرِبَ مجہول کی گردان ہے۔ تو مجہول کی گردان میں چونکہ آپ نے پڑھا ہے مجہول میں کیا ہوتا ہے، فعل کی نسبت ڈائریکٹ مفعول کی طرف ہوتی ہے، فاعل کا ذکر نہیں ہوتا ہے، تو جب ڈائریکٹ مفعول کی طرف ہو اس کا مطلب وہاں فاعل موجود نہیں ہے، تو وہ مفعول فاعل کی جگہ لے لے گا اور اس کو ہم مفعول کے بجائے نائب فاعل کہیں گے، اور نائب فاعل کے اوپر بھی رفع آتا ہے، اس پر نصب نہیں آئے گا، اگرچہ یہ مفعول بن رہا ہے لیکن چونکہ یہاں پر فاعل کی جگہ لے رہا ہے اس لیے ہم اس کو نائب فاعل کہیں گے، اور نائب فاعل کے اوپر ہمیشہ رفع آئے گا، اس پر پیش آئے گا، زبر نہیں آئے گا۔ اور نائب فاعل ہمیشہ مجہول کے اندر آتا ہے، یہ معروف کے اندر نائب فاعل نہیں آتا ہے، کیونکہ جہاں پر معروف ہو، صیغہ معروف ہے، وہاں پر فاعل بھی ضرور ہوگا، اور اگر صیغہ مجہول ہے تو وہاں پر فاعل نہیں ہوگا، اس لیے ہم مفعول کو نائب فاعل بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر بھی آپ اس قسم کا صیغہ دیکھو، اس قسم کا جملہ دیکھو جہاں پر کون سی گردان کا استعمال ہوا، مجہول کی گردان کا، تو دیکھو وہاں پر جو مفعول ہے اس کو ہم پیش دیں گے، اس پر نصب نہیں دیں گے اور اس کو کہیں گے نائب فاعل۔ تیسری وجہ مبتدا اور خبر۔ مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ مرکب تام میں دو قسم کے جملے ہوتے ہیں، مرکب تام جس میں بات کمپلیٹ ہو رہی ہے اس میں دو قسم کے جملے، ایک ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فعل سے شروع ہوتا ہے۔ جو فعل سے شروع ہو رہا ہے وہ تو اس میں فعل اور فاعل بنے گا، لیکن جو اسم سے شروع ہو رہا ہے اس اسم میں ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر۔ الولد جالسن، لڑکا بیٹھا ہے، الولد مبتدا ہے، جالسن خبر ہے، مبتدا پر بھی پیش آئے گا، خبر پر بھی پیش آئے گی، اس لیے دونوں کو مرفوعات کے ضمن میں ہم لاتے ہیں، اور کسی بھی کلمے کے اخیر میں رفع آنے کی ایک تیسری وجہ اس کا مبتدا اور خبر ہونا ہے، یعنی جہاں پر بھی جو جملہ مبتدا اور خبر بن رہا ہوگا اس پر رفع آئے گا۔ لیکن کچھ صورتیں ہیں جن میں مبتدا کا اعراب بدل جاتا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ حروف ہیں جن کو حروف ناصبہ کہتے ہیں، وہ جس پر بھی آ جائیں اس کو نصب دیتے ہیں، جیسے انا ہے، اگر ہم اس کے شروع میں انا لے آئیں
ان الولد جالسن ہو جائے گا، ان الولد جالسن، مبتدا پر زبر آ جائے گا. لیکن اگر مبتدا پر زبر آ رہا ہے اس کا مطلب وہ مبتدا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. اگر مبتدا پر زبر آ گیا، رفع کے علاوہ کوئی بھی اعراب آ گیا، تو سمجھ جا وہ مبتدا نہیں ہے، وہ کچھ اور بن گیا. وہ کیا بن گیا ہے؟ وہ انا کا اسم بن گیا ہے اور یہ انا کی خبر بن گئی ہے. یہ قاعدہ آپ بعد میں پڑھو گے. فی الحال اتنا یاد رکھو، مبتدا اور خبر پر ہمیشہ رفع ہوتا ہے، ان دونوں پر کیا ہے؟ ہمیشہ پیش آتا ہے. تو جہاں بھی آپ جملہ بناؤ گے مبتدا خبر کا، تو مبتدا پر پیش لانا، خبر پر بھی پیش لانا. یہ تینوں چیزیں ہو گئی. یہ ہو گیا ہمارا نحو قاسمی کا آج کا سبق. اور اب انشاءاللہ ہم نحو قاسمی کو ڈائریکٹ کتاب سے شروع کریں گے. ابھی تک ہمارا جو ہے اہم سبق چل رہا تھا، اور بنیادی چیزیں جس کو کہتے ہیں بیسک چیزیں، جو ہمیں سمجھنا ضروری تھی، جس کے بغیر ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ سکتا تھا. اگر یہ بیسک چیزیں آپ کو نہ سمجھائی گئی ہوتی اور ڈائریکٹ میں آپ کو کتاب پڑھاتا، مجھے یقین تھا کہ آپ کو وہ سمجھ نہیں آ سکتی تھی. بہت مشکل ہے شروع میں سمجھنا، کیونکہ آج تک آپ نے نحو پڑھی نہیں، یہ کنسپٹ آپ کے پاس آیا ہی نہیں کبھی، پہلی بار آپ پڑھ رہے ہو. نحو قاسمی یہ ایسی کتاب ہے جو عام طور پر ان لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے جنہوں نے اس سے پہلے تھوڑی بہت نحو پڑھی. ٹھیک، جس نے کچھ نہیں پڑھا اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے کہ ہم نے آپ کو بیسک چیزیں بتائیں. اب انشاءاللہ ہم کتاب سے نحو قاسمی کو پڑھیں گے، تو آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اور سمجھ میں بھی انشاءاللہ ضرور آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہمارا سبق ہو گیا. آج کا سبق کیا تھا ہمارا نحو قاسمی کا؟ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات. یعنی کسی بھی کلمے کے اخیر میں اگر رفع، نصب، جر آتا ہے، وہ کن کن وجوہات کی وجہ سے آتا ہے. وہ وجوہات میں نے آپ کو بتائی. جر کی وجوہات کیا بتائیں؟ دو وجوہات، ایک مضاف الیہ کا ہونا، ایک اس پر حروف جارہ کا داخل ہونا. ٹھیک ہے، ایک منٹ. تو کسی بھی کلمے کے اخیر میں اگر رفع، نصب، جر آ رہا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. وہ وجوہات آج ہم نے کون سی پڑھی؟ ایک یہ کہ مجرورات، کسی بھی ایک کلمے کے اخیر میں اگر جر آ رہا ہے تو بنیادی طور پر اس کی دو وجوہات. ایک وجہ کیا؟ مضاف الیہ کا ہونا. دوسری وجہ کیا؟ اس پر حروف جارہ داخل ہو رہے ہوں گے. اگر کسی کلمے کے اخیر میں نصب آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ میں نے آپ کو بتائی؟ مفعول ہونا. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جیسے حروف ناصبہ وغیرہ، وہ بعد میں پڑھیں گے. لیکن سب سے پہلی اور بڑی وجہ کیا ہے کسی کلمے کے اخیر میں نصب آنے کی؟ وہ ہے اس کا مفعول ہونا، یعنی کام اس پر واقع ہو رہا ہو. فعل کی نسبت فاعل کی طرف اور فاعل کی نسبت مفعول کی طرف کی جا رہی ہو، تو اس میں مفعول پر زبر آئے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بچا کیا؟ مرفوعات. کسی بھی کلمے کے اخیر میں اگر رفع آ رہا ہے یعنی پیش آ رہا ہے، اس کی تین وجہ بتائی. کون کون سی تین وجوہات بتائی؟ آپ میں سے کوئی بتاؤ. کسی بھی کلمے کے اخیر فاعل، میں رفع آنے کی. جی فاعل پر، نائب فاعل پر، مبتدا اور خبر پہ. ہاں، کسی بھی کلمے کے اخیر میں رفع آنے کی تین وجہ ہیں. کیا؟ فاعل ہونا، اس کا نائب فاعل ہونا، نائب فاعل، اور مبتدا اور مبتدا اور خبر. خبر ہونا. اس وجہ سے ان پر رفع آتا ہے. ٹھیک، یہ تین وجوہات پڑھ لی. چلو اب آ جاؤ اپنی اگلی کتاب. کون سی کتاب ہے؟ آپ دروس اللغات العربیہ کھول لو. دروس اللغات. یہ جو ہم دروس اللغہ پڑھ رہے ہیں، اس کی باقی سیٹ میں یہ 4 کتابیں ہوتی ہیں کیا؟ ہاں جی، لکھنے والا سبق لکھ کے لائے ہو؟ وہ ہوید بھائی نے لکھا ہے، ردا نے لکھا ہے. اس میں باقی میں نے کسی نے نہیں بھیجا. کیا وجہ ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ عجیب ان الاسئلۃ الآتیہ. ردا، این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی مکتب. پہلا سوال، پہلے سوال کا جواب غلط. کیوں؟ سوال ہے کتاب کہاں ہے. اب ہم نے جواب دینا ہے کتاب میز پر ہے. تو سب سے پہلے کتاب کی عربی لائیں گے. تو چونکہ یہاں پر کتاب آلریڈی ذکر ہے، ہمیں اس کی عربی لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اس کی جگہ ضمیر کا استعمال کیا. ہم نے کیا دیا؟ ہوا. اور ہوا
سے مراد ہے کتاب، ہوگی کتاب کی عربی. اس کے بعد ہم نے کہنا ہے میز پر ہے، تو پہلے پر کی عربی آئے گی، وہ ہے حرف جر علا. تو حرف جر جس پر داخل ہو جاتا ہے اس پر جر دیتا ہے. مکتب پر داخل ہوا ہے اس کے نیچے زیر آئے گی، اور مکتب پر الف لام آئے گا. کیونکہ جب ہم جواب دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم نے بالکل کریکٹ جواب دینا ہے. ہم نے یہ نہیں کہنا ہے کسی بھی مکتب پر ہے. کسی نے سوال پوچھا، ہم نے بڑی بے توجہی سے کہہ دیا. کسی نے پوچھا کتاب کہاں ہے، ہم نے کہا میز پر ہے، یعنی دنیا میں جتنے میز ہیں ان میں سے کسی بھی میز پر ہے، یہ جواب دیا نہیں. ہم نے اس کو بتانا ہے میز پر ہے، یعنی یہ جو سامنے میز رکھی ہوئی ہے اس میز پر ہے. تو اب یہ میز کیا ہو گیا، یہ معرفہ ہو گیا، معرفہ پر الف لام آتا ہے. تو اس لیے جب بھی جواب دیتے ہیں تو جواب میں معرفہ کا استعمال ہوتا ہے. یہاں پر ہم نے الف لام لگانا ہے، تو الف لام لگائیں گے اور ساتھ میں زیر لگائیں گے، تو کیا بن جائے گی عربی، علی المکتبی، ہوا علی المکتبی. این الکتاب، کتاب کا ہے جواب ہوا علی المکتبی، یہ ہے صحیح جواب. ٹھیک. اس کے بعد دوسرا سوال، این محمد، محمد کہاں ہے، ہوا فی بیتن، غلط. یہاں پر بھی الف لام لگاؤ اور اخیر میں زیر لگاؤ. حرف جر داخل ہو گیا تو اس کے نیچے زیر آئے گی. ٹھیک ہے. ہوا فل بیتی. این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے، ہوا فل فصلی، یہ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، کلاس میں ہے. ٹھیک. این یاسر، یاسر کہاں ہے، ہوا فی مسجد، وہ مسجد میں ہے. فل مسجدی بولو، وہ مسجد میں ہے. کیونکہ جواب میں عام طور پر معرفہ کا استعمال ہوتا ہے، جواب جس کو بھی دیا جاتا ہے صحیح دیا جاتا ہے. این آمینہ، تو آمینہ کہاں ہے، ہیا فی المسجد، مسجد لگاؤ اور مسجد کے نیچے زیر لگاؤ. ٹھیک ہے. یہ آپ نے غلطی کی ہے آپ کی، تو یہ یاد رکھنا، جب بھی کسی کلمے پر حرف جر داخل ہوگا اس کے اخیر میں زیر آئے گا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا، آئندہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. چلو. این زینب، ہوا فی الغرفت، زینب کا این ہوا فی الغرفت. این الورق، ہوا علی المکتبی. یہ والا صحیح لکھا ہے، اس صفحے پہ صحیح لکھا ہے، اس صفحے پہ کیوں ہے غلط. این المدرس، ہوا فی الفصل. این یاسر، یہ وہی تو ہے جو ادھر بھی لکھا ہے. چلو ہو گئی. دوسرے نمبر پہ ابو عبید بھائی. الطالب فی الجامعاتی، طالب علم یونیورسٹی میں، من فی الجامعاتی، ابو عبید فی الجامعات. اچھا اس کے جواب لکھے ہیں آپ نے، من فی الجامعاتی، جامعہ میں کون ہے، شیخ ابو عبیدہ فی الجامعاتی. ٹھیک. الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے. یاسر فی المسجد، کیا یاسر مسجد میں، لا ہوا فی الغرفۃ، نہیں وہ کمرے میں. این یاسر ہوا فی الغرفۃ. ٹھیک ہے. این التاجر، تاجر کا. اچھا ایک کام اور کیا، جب جملہ لکھتے ہو نا اس پر اعراب بھی لگایا کرو، کم سے کم آخری حرف پر تو اعراب ہونا چاہیے. مقصد یہی ہے نا آپ کا، آپ کو پتا چلے کہ کس پر کون سا اعراب آئے گا، کہاں زبر، کہاں زیر، کہاں پیش آئے گا. تو یہاں پر آپ لگاؤ. ٹھیک ہے. این التاجر، را کے اوپر پیش لگاؤ، آج کے بعد اعراب واضح ہونا چاہیے. القلم علی المکتبی، قلم میز پر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلو آپ کا بھی ہو گیا. زینب، اس میں لاسٹ میں نے ایک سینٹینس لکھا تھا. لاسٹ میں کیا لکھا ہے آپ نے، ہوا فی الفصلی، کیا من اس فی سے الفصلی. سیکنڈ والا ہے من فصلی، ہاں، من من فی الفصلی خلل مدرسی. حلا حلا ہے، ہاں، یہ صحیح ہے کیا؟ خلا یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا. خلل مدرسی، تو کلاس میں کون ہے سوائے استاذ کے، استاذ کے علاوہ کلاس میں کون ہے، یہ اس کا ترجمہ بنے گا. طالب فی الفصل خلل مدرسی، استاذ کے علاوہ ہوا طالب، ہوا لکھنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ نے ہوا لکھ دیا پھر طالب نہیں لکھنا ہے، اگر طالب لکھ دیا پھر ہوا نہیں لکھنا ہے. لیکن چونکہ آپ نے سوال میں طالب کا ذکر نہیں کیا ہے اس لیے ہوا کو ہٹا دو. طالب فی الفصل خلل مدرسی، طالب علم اس کلاس میں ہے سوائے استاد کے، تو ہوا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی ٹھیک. چلو زینب،
این الکتاب کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتبی وہ میز پر ہے. این محمد محمد کہاں ہے؟ این محمد اس پر تنوین لگاؤ پورا اعراب واضح کرو. این الساعۃ گھڑی کہاں ہے؟ یہ علی السریر. بہت اچھا. این یاسر یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی المسجد ہے. این من فی الغرفۃ کمرے میں کون ہے؟ یاسر فی الغرفۃ. ٹھیک ہے. ذکی بھائی تاجر فی الدکان. الولد فی الجامعہ. یہ عربی بنائی ہے آپ نے. این الرجل آدمی کہاں؟ ہوا فی البیت وہ گھر میں. ذکی بھائی آپ نے پورا نہیں لکھا ہے, ٹائم پاس کام کیا ہے. زینب کا اور بھی ہے. ومن فی الحمام حمام میں کون ہے؟ خالد فی الحمام. ٹھیک. وہ خالد فی الحمام جب سوال میں واو ہے جواب میں بھی واو ہونا چاہیے. ومن فی الحمام لکھو. وہ خالد فی الحمام اور حمام میں خالد. ماذا علی المکتبی میز پر کیا ہے؟ القلم علی المکتبی. آپ کی رائٹنگ اچھی ہے ماشاءاللہ زینب. باقی سب بھی اپنی ہینڈ رائٹنگ اچھی کرنے کی کوشش کرو. فریاد بھائی این الکتاب الکتاب علی المکتبی. جب سوال میں کتاب آ گیا ہے تو آپ ضمیر کا استعمال کرو نا. اب کتاب مت بولو, آپ بولو ہوا علی المکتبی. این کتاب جواب ہوا علی المکتبی. این محمد ہوا فی المسجد. یہ ٹھیک ہے. ماذا علی السریر الساعۃ علی السریر. الساعہ یہاں پر لام غائب ہے, لام لکھنا ہے نا. اگرچہ پڑھا نہیں جائے گا یہاں پر لام, لیکن لکھا ضرور جائے گا. الساعۃ علی السریر. شمس العلوم. ٹھیک ہے, بہت اچھا. چلو پہلے سے بہتر ہے, کچھ نہ کچھ تو لکھ کر لائے ہو. اس میں جو ہم یہ بک پڑھ رہے ہیں نا یہ لوگ یہ دروس اللغہ ہاں جو اصل میں یہ اس کے 4 والیوم ہے کیا یا ہاں, ایک اس کے ہی ہے؟ 4 حصے ہیں. تو وہ چاروں ہمیں آگے ضرورت پڑیں گے یا ایک سے ہی کام چلے گا؟ چلو کتاب دروس اللغہ. آپ کی آواز نہیں آتی. میں بس پوچھ رہا تھا کہ یہ چاروں حصے ہمیں ضرورت پڑیں گے یا یہی ایک ہمیں پڑھنا ہے؟ یہ چاروں کمپلیٹ بک بناتی ہے, یہ 4 حصے ہیں, چاروں پڑھنے چلو پڑیں گے. اب آئے گی میری آواز. اب میں نے مائک کو جی وہی میں نکال پوچھ دیا رہا تھا. ہوں. میں یہ پوچھ کہہ رہا ہوں جی چاروں اگر پڑھنے ہوئے پڑھ لیں گے, لیکن فی الحال ہمارا ٹارگیٹ ایک ہی بک ہے. ہم ایک بک جب کمپلیٹ کر لیں گے ہم وہ بہت کچھ حاصل کر چکے ہوں گے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. لینگویج ہمیں کافی حد تک آ گئی ہوگی. تو ہم فوکس کریں گے پھر قرآن کریم پہ. قرآن کریم کا ترجمے کا جو سبق ہے وہ بڑھا لیں گے. تو اس میں گویا ہماری یہ کتاب بھی ہو جائے گی. دوسرے جو اس کے حصے ہیں ان میں کیا ہے, ان میں تھوڑے اور مشکل جملے لکھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے جملے لکھے ہیں. تو قرآن کریم میں مشکل بھی ہیں, بڑے جملے بھی ہیں. وہی سے ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر پڑھنی ہوئی, ضرورت محسوس ہوئی پریکٹس کرنے کے لیے, دیگر چیزوں کے لیے, تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ کر دیں گے اس کو بھی شروع اگر ہوا. پہلے فی الحال یہ کمپلیٹ کرتے ہیں پھر دیکھیں گے. چلو دیکھو سبق, چوتھا سبق تھا نا, تمرینیں لکھ کے لائے, یہاں تک تھا جملے تک. چلو آ جاؤ اب نیچے دیکھو اگلا سبق صفحہ نمبر 17. صفحہ نمبر 17 یہاں پر نام لکھے ہوئے ہیں. پہلی لائن میں مذکر نام ہے, دوسری لائن میں مؤنث. اور مذکر وہی نام لکھے ہیں جو منصرف ہیں, اور مؤنث وہ نام لکھے ہیں جو غیر منصرف ہیں. اب آپ کو میں نے منصرف اور غیر منصرف اعراب کا جو چیپٹر پڑھایا تھا نا, اسم کی اعراب کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں, معرب اور مبنی. وہاں پر میں نے آپ کو کہا تھا ایک اور ذیلی قسم بھی آتی ہے, سب قسم, وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر منصرف. تو غیر منصرف اس کو کہتے ہیں جو جس پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی اس پر زیر آتی ہے. غیر منصرف پر نہ کبھی تنوین آتی ہے نہ ہی اس کے نیچے زیر آتی ہے. وہ کہتے کس کو ہیں, وہ کون سے کلمے ہوتے ہیں جو غیر منصرف بنتے ہیں, وہ بھی تھوڑا سا میں نے آپ کو سمجھایا تھا. وہ نام
جو عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں استعمال ہو رہے ہوں بطور نام، اور عربی زبان بھی اس کو اپنی زبان میں بطور نام استعمال کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی نام ہے وہ دوسری لینگویج کے اندر نام یوز ہو رہا ہے، عرب والوں نے بھی، عربی زبان نے بھی اس نام کو اپنی زبان میں لے لیا اور بطور نام ہی لیا، کسی اور مقصد کے لیے نہیں لیا۔ اس کی مثال، یہ ساری مثالیں لکھی ہوئی ہیں، آمینہ، زینب، فاطمہ، م- مریم، عائشہ، خدیجہ، صفیہ، رقیہ، یہ سارے نام دوسری زبانوں کے نام ہیں، لیکن عربی نے بھی بطور نام ہی ان زبانوں کے ان ناموں کا استعمال کیا ہے، اس لیے ہم ان کو غیر منصرف کہتے ہیں، اس کو اصل میں کہتے ہیں عجمہ۔ اور جتنے بھی نام عجمہ ہیں یعنی دوسری زبانوں کے نام ہیں، عربی نے بھی اس کو زبان کے طور پر استعمال کیا ہے، وہ ہمیشہ غیر منصرف، اور غیر منصرف ہونے کا مطلب ان پر تنوین نہیں آئے گی، اسی طریقے سے ان پر کبھی بھی زیر نہیں آئے گی، جہاں تنوین آنی ہوگی وہاں پر ان پر ایک ہی پیش آئے گا، جہاں پر زیر آنی ہوگی زیر کی جگہ وہاں پر زبر آئے گا، جہاں پر زیر آنی ہوگی وہاں کیا آئے گا، ان پر زبر آئے گا۔ تو یہ دوسرے والے نام غیر منصرف ہے، پہلے والے نام منصرف، منصرف اس کو کہتے ہیں جو ہر قسم کا اعراب قبول کرے، زبر بھی زیر بھی پیش بھی آ رہا ہو اس کو منصرف کہتے ہیں۔ اب دیکھو محمد دال کے اوپر پیش آ رہا ہے، تنوین بھی آئے، زیر بھی آئے، دیگر سارے اعراب آ جائیں تو یہ منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری لائن والے غیر منصرف ہیں، ان پر نہ تنوین آئے گی نہ ہی ان پر زیر آئے گی، ٹھیک۔ ان ناموں کو پڑھ لینا، یاد کر لینا، ذہن میں بٹھا لینا۔ نیچے اقرا وکتب مع ضبط اواخر الکلمات، آخری حرف کی رعایت کرتے ہوئے پڑھو اور لکھو۔ اب یہاں پر غیر منصرف اور منصرف نام دونوں مکس کر کے لکھے ہیں، اب آپ نے پڑھتے ہوئے پہچان کرنی ہے، جو غیر منصرف ہے اس پر تنوین نہیں پڑھنی ہے، اور جو منصرف ہے اس پر تنوین پڑھنی ہے۔ حامد منصرف ہے، تنوین پڑھو۔ زینب صحیح ہے غلط ہے؟ غلط، کیونکہ زینب کیا ہے، یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف پر تنوین نہیں، تو اس کو کیا پڑھیں گے، زینب، آمینۃ، عمار، یہاں پر تنوین آئے گی، سعید، فاطمہ، تو، مریم، علی، خالد، باس، عائشۃ، محمد، صفیۃ، خدیجۃ۔ کہاں جا رہی، کدھر جا رہی، سے اور طرف، ٹھیک، ہم نے کہنا ہے وہاں سے آیا، تو جہاں پر سے کا استعمال کرتے ہیں وہاں ہم نے من کا استعمال کرنا ہے، اور جہاں ہم طرف کا، اس طرف جانا ہے، جہاں پر طرف کا استعمال کرتے ہیں وہاں ہم الا لگائیں گے، الا کا معنی ہوتا ہے طرف، من معنی ہوتا ہے سے، ٹھیک۔ ایک اور چیز، اگر ہم من کے بعد اینا لگا دیں، من اینا، تو سوال ہو جائے گا کہاں سے، جیسے انگریزی میں ویئر فرام، کہاں سے ہیں، تو ویسے ہی عربی کے اندر من اینا، کہاں سے ہیں، اینا سوال آپ سمجھ چکے ہو، پڑھ چکے ہو، لکھ چکے ہو، سنا چکے ہو، تو اینا سے پہلے اگر ہم من لگا دیتے ہیں تو معنی بن جائے گا کہاں سے۔ اب ہم نے کسی کو بھی پوچھنا ہے آپ کہاں سے ہو، وہ کہاں سے ہے، تو ہم شروع میں من اینا لگائیں گے، من اینا ہو گیا کہاں سے۔ آپ کے بارے میں پوچھنا ہے تو کہیں گے من اینا انت، آپ کہاں سے ہیں۔ خالد کے بارے میں پوچھنا ہے تو کہیں گے من این خالد، خالد کہاں سے ہے۔ استاد کے بارے میں پوچھنا ہے تو پوچھیں گے من این المدرس، استاد کہاں سے ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے۔ اب دیکھو کتاب کی طرف، البیت گھر، من البیتی گھر سے، گھر سے کیا لفظ استعمال کرنا ہے تو من لگا دیں گے، اور من حروف جارہ میں سے ہے تو جس بھی کلمے پر داخل ہوگا اس کے اخیر میں جر دے گا، ٹھیک، من البیتی گھر سے، المسجد مسجد، الی المسجد مسجد کی طرف۔ اب ایسے ہی جملے نیچے سوال جواب میں استعمال ہوں گے۔ المدرس استاد، یعنی استاد سوال کر رہا ہے، من این انت، آپ کہاں سے ہیں، انتا کیا ہے، یہ ضمیر ہے سامنے والے کی، ضمیریں یاد کی تھی، ہوا ہما ہم، کیا ہما ہننا، انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انتو اننا، جیسے 14 صیغے ہیں ویسے ہی 14 ضمیریں ہیں، 14 قسم کے لوگوں کے لیے، 14 قسم کی الگ الگ جو ہے کہ صیغوں کے لیے وہاں پر ضمیروں کا استعمال ہوتا ہے، تو یہ ساری ضمیریں ہیں، اس کی گردان بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو انتا یہ مخاطب کی ضمیر ہے سامنے والے کی اور واحد کی، تو من انتا آپ کون ہو، اور پوچھنا ہے آپ کہاں سے ہو تو کہیں گے من اینا انتا، ٹھیک۔
मिन अइन अंता, आप कहाँ से हो? ये पूछा उस्ताद ने, जवाब मोहम्मद ने दिया, अना मिनल याबान, मैं जापान से हूँ। अल मुदर्रिस, उस्ताद सवाल कर रहा है, व मिन अइन अम्मारुन, अम्मार कहाँ से? मोहम्मद जवाब दे रहा, हुआ मिन अस्सीनी, वो चीन से है। अल मुदर्रिस, उस्ताद का सवाल, व मिन अइन हामिदुन, हामिद कहाँ से है? मिन अइन आ गया, अब तर्जुमा होगा से सिर्फ नहीं बल्कि कहाँ से। तो हामिद कहाँ से? जवाब हुआ मिनल हिंदी, वो हिंदुस्तान से है। अल मुदर्रिस, अइन अब्बास, अब्बास कहाँ है? अब सिर्फ अइना है तो मतलब कहाँ है, कहाँ से नहीं। अइना अब्बास, अब्बास कहाँ है? जवाब खराजा, वो निकल गया। अब फेल का इस्तेमाल किया जवाब में, खराजा माने वो निकल गया। अगर जा रहा है तो जाहिर है मैंने फेल का जवाब देना है तो फेल का इस्तेमाल करेंगे। और माजी में जवाब देना है मतलब वो चला गया है तो खराजा का इस्तेमाल करेंगे। मुजारा का कहना है तो कहेंगे यखरुजु, निकल रहा है, जल्दी से पकड़ लो, रोक लो। लेकिन माजी का कहना है निकल गया तो कहेंगे खराजा, वो निकल गया। अल मुदर्रिस, उस्ताद, अइना ज़हब, कहाँ गया? अब ये पूछना है तो फेल का इस्तेमाल करेंगे और उससे पहले अइना लगा देंगे। अइना ज़हबा, कहाँ गया? जवाब मोहम्मद, ज़हबा इलल मुदीर, मुदीर कहते हैं मोहतमीम को, वो मोहतमीम की तरफ गया है। नीचे, व अइना ज़हबा अलीयुन, अली कहाँ गया है? जवाब ज़हबा इलल मिरहाज़, वो बाथरूम की तरफ गया है। ठीक, तो अब तरफ का इस्तेमाल करना है तो इला लगा देंगे और शुरू में चूंकि फेल का इस्तेमाल करना है तो फेल को शुरू में लाएंगे, फेल हमेशा शुरू में आता है। ठीक, ज़हाबा इलल मिरहाज, वो वॉशरूम की तरफ गया है। इसका तर्जुमा आपने कल याद करके लाना है। ठीक, मैं सुनूंगा, आपने इसका तर्जुमा सुनाना है। नीचे एक तमरीन ले लो, नीचे वो क्या है? आने वाले सवालों का जवाब दो। मिन अइन अंता, आप कहाँ से हैं? लिख कर लाना और इसका जवाब लिख कर लाना। अंत मिनल फिलिपीन, क्या आप फिलीपीन से हैं? तो जवाब दोगे आप नाम या ला, जो भी। मन मिन सीन, चीन से कौन कौन है? जवाब दो। मिन अइन हामिद, हामिद कहाँ से है? वैसे ही सवाल जैसे ऊपर आ चुके हैं वैसे ही यहाँ पर तमरीन में लिखे हुए हैं, तो ऊपर समझ लोगे, नीचे सवाल समझना, जवाब देना आसान होगा। अइन ज़हब अब्बास, अब्बास कहाँ गया? अज़हब अलीयुन इलल मुदीर, क्या अली मुदीर की तरफ, मोहतमिम की तरफ गया है? जवाब दो, अगर गया है तो बोलो नाम ज़हाबा इलल मुदीर, बल्कि हुआ ज़हाबा, हुआ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस फेल आ गया ना यहाँ पर। क्या कहेंगे? अज़हबा अलीयुन इलल मुदीर, क्या अली मोहतमिम की तरफ गया है? जवाब देंगे नाम ज़हाबा इलल मुदीर, हाँ वो मोहतमिम की तरफ गया है। और अगर ला तो कहेंगे ला ज़हाबा इलल बैत, वो घर की तरफ गया है। ठीक, ये तमरीन लिखकर और इसके जवाबात भी लिखकर लाओगे। नीचे वाली तमरीन पढ़नी है, लिखनी नहीं है, वो भी देख लो। इक़रा वक्तु माज़ब के आखिरी कलिमा, आखिरी कलमे की रियायत करते हुए पढ़ो और लिखो। इसको खाली पढ़ लेना, कल सुनूंगा। अल गुरफतु मिनल गुरफती मिनल हम्मामी अल मिरहाज़, यानी जहाँ पर हरफ जर दाखिल है वहाँ आखिर में ज़ेर लगाओ, जहाँ नहीं है वहाँ पर पेश लगाओ। ठीक, बस ये दो तमरीनें ले लो और ऊपर वाला सबक याद कर लेना। ठीक है, चलो, है कोई सवाल? अच्छा, सवाल है, सवाल है, सवाल है, सवाल है। ला, हजरत, जी जी। आईना, आईना अब्बासुन, कि अब्बास कहाँ है या अब्बास कहाँ था? मतलब कि माजी में लेंगे या इसको मुजारे में लेंगे? है, इसका अइना का माना होता है कहाँ है। और अगर था वगैरह का इस्तेमाल करना उसके लिए और वर्ड्स आते हैं, उसके लिए काना वगैरह आता है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। वो अभी फिलहाल आप प्रेजेंट का ही जो है कि पढ़ रहे हो, उसी के सवालत और जवाबात हैं, था नहीं बल्कि है। हजरत, मुदीर का माने? मोहतमीम, प्रिंसिपल। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज।